خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کے 40ویں کی مجلس لکھنؤ کے بڑے امباڑے میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ہندوستان کے پرائم منسٹر جناب نریندر مودی کی جانب سے ہوم منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب نے آ کے مولانا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پیش ہے اس بارے میں گراف ایجنسی لکھنؤ کی جانب سے ایک رپورٹ۔ کرم سے شہ کہ وہ ایسے خطیب منبر تھے جو اپنے طرز خطابت کے خود ہی رہبر تھے۔ خطیب جس کے اجالوں سے فیض پاتے رہے، وہ آفتاب خطابت خطیب اکبر تھے۔ لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہو، پرانے لکھنؤ کی سنکری گلیوں میں جس شہنشاہ خطابت کا راج تھا، آج وہ گلیاں سونی ہو گئیں۔ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر ایک ایسا نام جو پرانے لکھنؤ کے شاہ گنج سے نکل کر صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ملکوں میں جانا پہچانا جاتا تھا۔ وہ نام 26 فروری 2016 کو ہمیشہ کے لیے ہم سب سے دور جا چکا تھا۔ اسی عظیم ہستی کی یاد میں لکھنؤ کے تاریخی امام باڑے میں 3 اپریل 2016 کو چہلم کی مجلس کے دوران صرف ہندوستان ہی نہیں دوسرے ممالک کے لوگوں کی موجودگی نے خطیب اکبر کی کیا اہمیت تھی اسے بیان کیا۔ ہماری یاد میں اس امام باڑے میں ایک دفعہ اور بہت بڑا مجمع ہوا جب جناب مولانا قلب عابد صاحب قبلہ کا انتقال ایکسیڈنٹل سب ہوا، اور اب اس کے بعد ہم تو یہی دعا کریں گے خداوند عالم ہماری قوم کے اور جتنے ایسے با اثر قوم کے لیے مفید شخصیتیں ہیں وہ باحیات رہیں۔ ظاہر ہے کہ مولانا مرزا محمد اطہر صاحب ہمارے بچپن کے دوستوں میں رہیں، اور ہمارے لیے ہر لمحہ جو ان کے سلسلے کا گزر رہا ہے بہت سخت ہے۔ وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے خطیب تھے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ان کا غم منانے کے لیے کس طرح سے 40 میں لوگ جمع ہیں۔ مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقامہ ایک بہترین ذاکر تھے، ایک بہترین خطیب تھے، اور ان کی زبان کی سلاست کا مقابلہ شاید ہی کوئی کر سکتا ہو۔ وہ آج کے حالات حاضرہ کو دماغ میں رکھتے ہوئے اتنے سہل اور سادگی کے جملوں میں ان تمام واقعات کے تاثرات جو ہیں سامعین کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ وہ ایک بہت اچھے ایجوکیٹسٹ بھی تھے، اور درس و تدریس سے یعنی تعلیم سے ان کا بہت پرانا تعلق تھا۔ تعلیم کا تعلق تو اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب آدمی طالب علم ہوتا ہے، اور یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ 40ویں کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے پاکستان کے مشہور و معروف علامہ حافظ تصدق حسین صاحب پہلی بار لکھنؤ تشریف لائے۔ سرزمین لکھنؤ کی مقدس زمین پر آج پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا شرف ملا، اور شرف بھی مرحوم و مغفور علی اللہ مقامہ فاضل جلیل خطیب عالم اسلام بے بدل مبلغ اسلام بے بدل مبلغ اسلام اور بے خوف بغیر کسی خوف کے دلیل و برہان دینے والے کی ایصال ثواب کی مجلس ترحیم میں مجھے شرف ملا ہے کہ میں حاضر ہوا۔ اس موقع پر عراق سے آیت اللہ شیخ بشیر نجفی صاحب کے بیٹے حجت الاسلام شیخ علی نجفی صاحب نے پروگرام میں شامل ہو کر تمام عالم دین کی جانب سے مولانا موصوف کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نحن في هذا الموقف وفي هذا المجلس نتقرب إلى الله سبحانه بتقديم التعازي بمناسبة مرور 40 يوما على وفاة المرحوم الخطيب الكبير العلامة الميرزا محمد أطهر، إلى ولي الله الأعظم وإلى عموم المؤمنين وإلى أسرته الكريمة تغمده الله برحمته۔ ہم خطیب اکبر علامہ مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقامہ کے 40ویں کے موقع پر
حجت خدا حضرت امام زمانہ، تمام مومنین کرام اور مرحوم کے خانوادے کو تعظیم و تسلیت پیش کر کے قرب الہی حاصل کر رہے ہیں۔ اس موقع پر خصوصی طور پر ہندوستان کے ہوم منسٹر اور لکھنؤ کے ممبر آف پارلیمنٹ جناب راج ناتھ سنگھ خصوصی طور پر مولانا موصوف کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بڑے امام باڑے تشریف لائے۔ مرزا محمد اطہر صاحب نہیں ہیں تو کیا ہماری یہ سچی عقیدت ان کے پرتی نہیں ہوگی؟ ہم یہ سنکلپ لیں کہ ہمارے ہندوستان میں چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، جو بھی، ہم نفرت کی چنگاری نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو کہ برابر نفرت کی چنگاری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سچ مچ یعنی آج ہم لوگ موجود ہیں یہاں پر تو یہی سچی عقیدت ہوگی اطہر صاحب کے پرتی۔ ہم یہ سنکلپ لیں۔ بلند کیوں نہ ہو رتبہ خطیب اکبر کا، تمام عمر ادا حق کیا ہے منبر کا، رہے گی یاد دلوں میں خطیب اکبر کی، وہ گفتگو، وہ خطابت، وہ شان منبر کی، ہر ایک سوال کا ہنس کے جواب دیتے تھے، یہی تو شان ہے دنیا میں اچھے رہبر کی۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو لکھنؤ کی تہذیب ہے، جس میں کمیونزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے وہ بہت بڑے علمبردار تھے۔ ہمیشہ انہوں نے ایک جہتی کی بات کی، ہمیشہ انہوں نے ایک صحیح بات کو عوام کے سامنے رکھا، صحیح راستہ دکھایا۔ تو صحیح معاملے میں ایک وہ ایسے دھرم گرو تھے کہ جن کی سیاست یا کوئی نجی بات نہیں تھی، ایک جو بات وہ کرتے تھے اس میں ایک نصیحت ہوتی تھی، ایک محبت ہوتی تھی، اور ایک دوسروں کے لیے ایک راستہ ملتا تھا ایک انسانیت پر چلنے کے لیے۔ مولانا ہماری قوم کا سرمایہ تھے، ہم سب ان کے غم میں برابر سے شریک ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بلند درجات دے۔ ہماری قوم کا، پوری شیعہ قوم کا سرمایہ تھے مولانا، جس کی بھرپائی ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کی بھرپائی مشکل ہی نہیں بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ناممکن ہے۔ ایک ایسا خطیب جس نے پوری دنیا کو اپنی خطابت سے، اپنی تقریروں سے، پوری دنیا سے شہدائی آئے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بامبے، جرمن، یورپ، فارن، پاکستان۔ خطیب اکبر کو تعزیت پیش کرنے کے لیے ملک کے الگ الگ حصوں سے کثیر تعداد میں لوگ بڑے امام باڑے میں موجود تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں زمین آسمان زندہ باد، کہ کچھ الگ ہی تمہاری تھی شان زندہ باد، رہے گی صدیوں جہاں میں خطابتوں کی دھوم، خطیب اکبر ہندوستان زندہ باد۔ مولانا اطہر صاحب کے بارے میں لوگوں کے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کی شخصیت کو اور ان کے کام کو بیان کرنے کے لیے۔ نہ صرف ان کی مذہبی خدمات تھی جو جانی پہچانی ہے، بلکہ ان کی خدمات سوشل فیلڈ میں، پولیٹیکل فیلڈ میں، ریفارم کی شکل کے اندر، کہ قوم کو وہ گائیڈ کرتے تھے، صحیح راستہ بھی بتاتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ صرف مذہبی ٹاپک پہ بات کرنا اور ممبر پہ مجلسیں پڑھنا، وہ بھی ایک تبلیغ ہے جو جاہلوں کو ایک راستہ بتاتا تھا۔ وہ ایک ایسی خدمت ہے جو دنیا بھر کے اندر مشہور تھی، اور وہ ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے ان کے انتقال سے کہ کوئی نظر نہیں آتا ہندوستان میں یا دنیا میں کہ ان کی شخصیت کو کوئی اس خلا کو پر کر سکے۔
دیکھیے اس طرح کی جو شخصیتیں ہوتی ہیں وہ صدیاں گزر جاتی ہیں تب کہیں جا کے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ بالکل یقین ہے کہ مطلب اس طرح کی شخصیت اب دوبارہ دنیا میں آنے والے نہیں۔ جتنے شاندار خطابت کے مالک تھے، شاندار شاعر تھے، شاندار ایک اچھے شخص تھے، جہاں پہ جب بھی کسی کی ضرورت ہوئی، جہاں پہ قوم یا مذہب یا انسانیت کی ضرورت ہوئی، وہاں پہ انہوں نے مدد کرنے کا کام کیا ہے۔ آج وہ ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسے چمکتے ہوئے ستارے کی طرح آج چمک رہے ہیں، جن کو دنیا جو ہے آج اپنے آپ کو جس طرح جیسے ہمارے گھر کا کوئی آدمی چلا جاتا ہے تو اس طرح سے محسوس کر رہی۔ تو مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کے 40ویں کی مجلس کے لیے ضلع انتظامیہ اور پولیس ایڈمنسٹریشن نے خصوصی انتظامات کیے تھے۔ کثیر تعداد میں آئے لوگوں کے لیے جگہ جگہ پانی اور شربت کی سبیلوں کے ذریعے بھی مختلف تنظیموں کی جانب سے تعزیت پیش کی گئی۔ غم ہے خطیب آل پیمبر نہیں رہا، تہذیب کا ایک اور سخنور نہیں رہا، فیاض یہ دیار خطابت سے بول دے، وہ آسماں تھا آج زمیں پر نہیں رہا۔ ایسے خطیب اکبر تھے جنہوں نے ہمیشہ ممبروں پر اہل بیت کے ذکر کے علاوہ بھی انسانیت کا پیغام دیا۔ انہوں نے برائی سے لڑنے کے لیے جو انسانیت کو نصیحت دی وہ ہمیں آج بھی یاد ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کیونکہ میں شیعہ کالج کا پریزیڈنٹ تھا، اس دوران کئی مسئلوں پر میری ملاقات بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی ملا بہت ہی محبت سے، پیار سے، ان کا اخلاق کبھی ان سے مل کے نہیں لگتا تھا کہ یہ اتنے بڑے عالم دین ہیں۔ کئی مجلسوں میں سنا، لوگ گاؤں سے لے کر شہر سے لے کر صرف اتر پردیش ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے، آپ جیسا دیکھ رہے ہیں آج 40ویں میں پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے۔ مولانا اطہر صاحب کا علاج چلا ہمارے دوارا، میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے بھی موقع ملا، حالانکہ وہ بیمار نہ پڑتے تو اچھا تھا، وہ ہم لوگ بیچ رہتے، سوستھ رہتے، سب کو لابھ ہوتا، لیکن بہت ہی ہمت والے ویکتی تھے۔ تکلیف چاہے جتنی ہو، دوا سمے سے کھانا جو ان کے جیون کا ڈسپلن رہا ہے، جیون کے شیلی رہی ہے، جیون کا دور رہا ہے، دوا کو نیم سے کھانا، بھروسہ کرنا اور اوپر والے پہ بھروسہ رکھنا کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک نہیں بھی ہوگے تو لوگ ہمیں یاد رکھیں گے، ایسا کام آپ کرتے رہیں۔ ان سے دوا کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ دنیا میں ہر روز لاکھوں افراد پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد گردش وقت کی نظر ہو جاتے ہیں، لیکن خطیب اکبر کے انتقال کے بعد ان کے ایصال کے لیے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی کثیر تعداد میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد جلسے اور مجلسیں اپنے آپ میں اب تک کا ایک ریکارڈ ہے۔ لہجے کی سادگی کا سفر ختم ہو گیا، ایک طرز ذاکری کا سفر ختم ہو گیا، مفہوم تیرگی میں نظر کیسے آئیں گے، لفظوں کی روشنی کا سفر ختم ہو گیا۔